اگر کوئی چھوٹا بچہ انتقال کرتا ہے تو اس چھوٹے بچے کی قبر جب تیار کی جاتی ہے تو سیدھا کھودنے کے بعد پچھم کی طرف بائیں کراس کر دیتے ہیں، اس قبر کو بغلی قبر کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ دونوں طرح کی قبریں ہر انسان کے لیے رائج تھیں۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی قبر تیار کرائی جائے، صندوقی قبر کھودی جائے یا بغلی قبر تیار کی جائے۔ چند صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہمارے مدینہ میں دو صحابی ہیں جو قبر کھودنے میں ماہر ہیں، ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں بندے قبر کھودنے میں ماہر تھے۔ ابو طلحہ بغلی قبر کھودا کرتے تھے، حضرت زبیر صندوقی قبر کھودا کرتے تھے۔ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کے پاس آدمی بھیجا جائے، جو پہلے آئے گا وہ اپنے انداز میں قبر کو کھود کر کے تیار کرے گا۔ حضرت سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودنے کے لیے جب دونوں آدمیوں کو بلایا گیا تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو بغلی قبر کھودا کرتے تھے۔ اس روایت کے مطابق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھود کر کے تیار ہو گئی قبر۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کی بات ہے۔ بیچ میں ایک مسئلہ جنازے کا ہے، اس میں بھی ذرا اختلاف ہے۔ چند حضرات کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح آج جنازے کی نماز ہوا کرتی ہے، اسی انداز میں ایک امام کے پیچھے تمام بندوں میں نماز ادا کی، لیکن اس روایت کو علماء نے تصدیق نہیں کیا ہے بلکہ اس روایت کو غریب قرار دیا ہے۔ صحیح روایت متفق علیہ یہ ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام انسانوں کی طرح نہیں ادا کی گئی ہے، بلکہ ان کے جنازے کی نماز میں ہر بندہ الگ الگ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا ہوا نظر آیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرے لاش کو، میرے جنازے کو تیار کرنا اور تیار کرنے کے بعد میرے حجرے میں رکھ دینا۔ سب سے پہلے میری قبر پر، سب سے پہلے میرے جنازے پر جبریل علیہ السلام صلوات کریں گے، اور جبریل کے بعد میکائیل صلوات کریں گے، میکائیل کے بعد اسرائیل صلوات کریں گے، پھر اسرافیل صلوات کریں گے، پھر ان کے ماتحت تمام فرشتے صلوات کریں گے، اور اس کے بعد جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے آ کر میرے قبر پر صلوات کریں گے، اور جب ان کی صلوات پوری ہو جائے گی تب سب سے پہلے تمام صحابہ کرام آئیں گے، حجرے میں آ کر کے سب لوگ الگ الگ صلوات پڑھیں گے۔ اس کے بعد میری قبر کو، میری لاش مبارک کو قبر میں اتارنا۔ اس انداز میں اللہ کے رسول کی روایت ملی ہے، تاریخوں میں ہے کہ اسی روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پاک کو تیار کرنے کے بعد حجرے عائشہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حجرے کو بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت آئی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں اصحاب رسول کی جماعت آتی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہوں گا جب فرشتے حضور کے دربار میں آئے صلوات و سلام کا نذرانہ کرے تو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے۔ اصحاب رسول صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کرے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر یہ غلامان مصطفیٰ کھیروں کا مسلمان اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگ جائے تو کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ ارے اس پر اعتراض کرنا تو بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ رسول نے رسول اللہ پر درود بھیجا ہے، لہذا تم بھی جی لگا کر کے مصطفیٰ جان رحمت پر درود بھیجو۔ جدید بریلی کے تاشدار نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چڑھائی سے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ وہ ہیں کہ دنیا بھر کا انسان مل کر آپ پر صلوات و سلام پڑھتا رہے اور آپ اس بندے کا جواب دیتے ہوئے نظر آؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، عظمت حسین، عظمت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے۔ فرشتے درود پڑھیں، صحابہ درود پڑھیں، تابعین درود پڑھیں، کوئی